جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجان راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا۔ اب آنکھوں میں اور آنسو نہیں بچے، اب دل میں اور برداشت نہیں رہی۔ اب میں گر جاؤں گا، میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، صبر ہرگز آسان نہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اسی لیے صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ پھر اس کے لیے معجزے کرتا ہے۔ تمہارا صبر تمہارے آزمائشوں سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ تمہاری صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بہترین صبر وہ ہے جہاں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ صبر کرو اور پھر صبر کے کرشمے دیکھو۔ جب تکلیف حد سے بڑھ جائے، آنسو پلکوں پر ٹھہر جائیں، تو جائے نماز بچھا لینا اور اپنے رب کو اپنے پکار لینا۔ تمہیں لگے گا کہ برسوں پرانا بوجھ دل سے اتر گیا، اتنا سکون محسوس ہوگا کہ جیسے ہر غم زندگی سے نکل گیا۔ صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہے، صبر کے صلے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ قبولیت میں دیر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے اور پھر بہترین وقت آنے پر ان کا معجزہ کر کے دکھاتا ہے۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائیں گے۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تکلیف کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا۔